اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم عجل ولیک الفرج۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عاصم علی باقری، آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ اس پروگرام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند متعال نے اپنی لامحدود مخلوقات کے درمیان جب انسان کو خلق کیا تو اس انسان کے اوپر اپنی اس خلقت پر ناز کیا اور فخر کیا، اور اپنی اس خلقت کے لیے پروردگار عالم نے مختلف قسمیں قرآن میں کھائی ہیں جو خود انسان کی عظمت، انسان کی اشرفیت اور خود تمام مخلوقات میں خود انسان کے وجود کی اہمیت کو بتاتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس انسان کی ہدایت کے لیے مختلف طرح کی ہدایت کا سلسلہ رکھا، نبوت کی شکل میں، رسالت کی شکل میں، امامت کی شکل میں، تاکہ انسان کسی بھی لمحہ ہدایت خداوند سے محروم نہ رہ جائے۔ اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے عقل و شعور جیسی نعمت عطا کی انسان کو، جس سے انسان ہدایت کو درک کرے اور صحیح راستے پر قائم اور دائم رہے۔ خود انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں، خود انسان اپنے ضمیر سے ہدایت پانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جب بھی انسان کوئی برا قدم اٹھاتا ہے تب بھی اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے۔ جب انسان کوئی اچھے عمل کے لیے قدم کو بڑھاتا ہے، اقدام کرتا ہے، تو اس کا ضمیر اسے تشویق کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا ضمیر ہے جو اچھائی اور برائی کو جانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انسان اس قدر خدا کی نافرمانی کرے کہ انسان کا ضمیر مردہ ہو جائے اور پھر وہ برائی کو بھی برائی نہ سمجھ سکے۔ ہم ضمیر کی بات اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو معاشرے میں اچھا اور برا ہوتا ہے، انسان کا ضمیر اس کی تائید بھی کرتا ہے اور انسان کا ضمیر برائی کی تردید بھی کرتا ہے۔ ہم چونکہ شیعیت کی فکری بنیادوں پر بات کر رہے ہیں، اور گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ پروردگار عالم نے جو اپنے رسول کو بھیجا تو رسول اکرم اپنے کار رسالت کو پہنچاتے ہوئے مختلف مقامات پر متعدد مرتبہ لفظ شیعہ کا استعمال کرتے ہیں، شیعیت کی تائید کرتے ہیں۔ لہٰذا وہ شیعیت کہ جس کا تسلسل اور جس کا رابطہ ہمیں جا کر نبی اکرم سے ملتا ہے، عصر نبوت سے ملتا ہے، یہ مکتب جب آگے پروان چڑھتا ہے تو طرح طرح کے محاذ آرائیاں ہوتی ہیں، لیکن ہر ایک کا سامنا کر کے آج بھی یہ اسلام کے حقیقی پیغام سے لوگوں کو روشناس کرا رہا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے مکتب کا آغاز بہت بعد میں ملتا ہے۔ چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے شاگردوں سے جن کے مکتب کا آغاز ہوتا ہے، افسوس کا مقام یہ ہے کہ صادق آل محمد کے شاگردوں کے ذریعے سے اسلام کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن خود صادق آل محمد نے جس چشمہ ولایت، جس سرچشمہ عصمت کے ذریعے سے دین کو پہنچانا چاہا، اس سے آج ہر انسان نہیں لینا چاہتا۔ انسان کا ضمیر پیورٹی چاہتا ہے، خود انسان کی فطرت پیورٹی چاہتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہم اس مثال کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں جہاں ہر طرف ملاوٹیں ہیں، جہاں ہر طرف کیمیکلز اپنی کار فرمائی کے ذریعے سے لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے آمادہ ہیں، وہیں آپ دیکھیں جتنے بھی پروڈکٹس دن و روز ہم اور آپ چاہتے ہیں انہیں حاصل کرنا، چاہے وہ سبزیوں کا معاملہ ہو، چاہے وہ اناج کی شکل میں چیزیں ہوں جنہیں ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں، ہر جگہ ملاوٹیں بھی ہیں۔ اور اسی دنیا میں ہمیں خالص پروڈکٹس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے۔ پیورٹی پروڈکٹ میں کتنی ہونی چاہیے، آج کے زمانے میں خاص طور سے اسے سمجھا جا سکتا ہے کہ جب انسان اب قدیم زمانے کو یاد کرتا ہے، جب انسان دیہات کی زندگی کو یاد کرتا ہے کہ جہاں پیورٹی ہوتی ہے جو انسان کے جسم کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی ہے اور انسان کی صحت بھی اس سے متاثر نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمیں یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ وہ مکتب فکر، وہ فرقہ کہ جو اسلام کو پہنچا تو رہا ہے مگر ملاوٹ کے ساتھ پہنچا رہا ہے، اس سے اخذ کرنا چاہیے، یا وہ فرقہ جو اسلام کو جیسے نبی اکرم نے پہنچایا
ویسے پہنچاتا ہے اس سے اسلام کو لینا چاہیے۔ تو ہم خود یہ فیصلہ کریں گے، انسان اپنی فطرت سے، اپنی ضمیر کی عدالت میں یہ فیصلہ کرے گا کہ انسان کو وہ اس فرقے کے ذریعے اسلام کو حاصل کرنا چاہیے جو پیور اسلام ہمیں پہنچا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب انسان کی فطرت پیورٹی چاہتی ہے تو آج پھر شیعیت کے ساتھ یہ دوہرا رویہ کیسے ہے کہ شیعیت کو اس نظریے سے کیوں دیکھا جاتا ہے کہ شیعیت کے لیے دشمنی کی جاتی ہے، شیعیت کے خلاف محاذ آرائیاں کی جاتی ہیں، شیعیت کے بڑھتے ہوئے قدموں کو اپنے تعصب کی زنجیروں سے روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ خود قرآن کی آیت کے ذریعے بھی یہ روشن ہو جاتا ہے، تفسیروں کے ذریعے روشن ہوتا ہے، نبی اکرم کے گفتار کے ذریعے روشن ہوتا ہے کہ یہی وہ فرقہ ہے شیعیت جو اسلام کی حقیقی ترجمانی کر رہا ہے۔ کیوں ایسے لمحات وجود میں آتے ہیں؟ کیوں انسان محاذ آرائی کرتا ہے شیعیت کے خلاف، اور کیوں خالص دین سے لوگوں کو منحرف کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ ان سب باتوں پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ آئیے آپ کو روبرو کراتے ہیں اپنے مہمان شخصیت سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد جمکران میں ہدایت ٹی وی کے سیٹ پر ہماری مہمان شخصیت حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید نجیب الحسن زیدی صاحب، قبلہ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ کا استقبال ہے۔ بہت شکریہ۔ بارگاہ مولا میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو، ناظرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کو توفیق بندگی سے نوازے کہ ہم بہتر سے بہتر اس کی راہ میں اس کی اطاعت کا حق ادا کر سکیں۔ الہی آمین۔ ناظرین، ابھی تک ہم نے گفتگو شیعیت کی فکری بنیادوں کے عنوان سے مختلف باتوں کو لے کر کی، تعریف کے حوالے سے، چاہے وہ لغت کے ہوں، چاہے وہ اصطلاح میں ہوں، شیعیت کے معنی کیا کیا ہیں، یہ سب آپ کو بتایا، ساتھ ہی ساتھ قرآن میں اس کا ذکر بتایا اور بھی مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا۔ ہم گزشتہ ایپیسوڈ میں گفتگو کر رہے تھے کہ شیعوں کو جو اتہام کیا جاتا ہے طرح طرح کے الفاظ سے، ان میں سے ایک یہ تھا سب و شتم بھی شیعیت کو کیا گیا، شیعیت کے ماننے والوں کو، شیعوں کو، اور شیعوں کو رافضی بھی کہا گیا۔ اس کی حقیقت بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی۔ آج ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خود منصف مزاج ہوتا ہے، انسان کا ضمیر سب سے بڑا منصف مزاج ہوتا ہے جو انصاف کرنے والا ہوتا ہے، تو انسان اپنے ضمیر کی روشنی میں جو اسلام کے مختلف فرقے ہیں، جیسا کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا ہمارے بعد ہماری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، جس میں سے ایک فرقہ ناجی ہوگا جو نجات پانے والا ہوگا۔ تب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خود انسان کا ضمیر جو انصاف کرنے والا ہے، انسان اپنے ضمیر سے کیوں نہیں انصاف کرتا؟ یہ جو نجات دینے والا فرقہ ہے جس کی نبی اکرم نے تائید کی ہے، ہم اس کے پیچھے کیوں نہ چلیں اور اس کے مشن کو آگے کیوں نہ بڑھائیں؟ ان سب باتوں کو لے کر آج ہم گفتگو کریں گے اور یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جبکہ حقیقت اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی ہے کہ وہ فرقے، مختلف فرقے ہیں آج دنیا میں، مختلف ادیان ہیں، مختلف مذہب ہیں، لیکن دیر پا وہی ہے جس کی بنیادیں محکم ہوں۔ کاغذ کی ناؤ زیادہ دیر تک نہیں چلتی ہے۔ آپ محسوس کریں، آپ میں سے جتنے بھی ناظرین ہیں سب محسوس کریں گے، چونکہ یہ وہ مثال ہے جو ہم سے اور آپ سے چھوتی ہوئی مثال ہے کہ پانی کا ایک قطرہ اگر آپ دیکھیں، وہ پانی کا قطرہ کہ جو کسی رواں پانی سے، جاری پانی سے نہ ملا ہوا ہو، اس کی مدت حیات زیادہ نہیں ہوتی، وہ کچھ لمحوں میں، کچھ منٹوں میں اپنی زندگی کو ختم کر دے گا۔ لیکن وہی پانی کا قطرہ جب کسی سمندر کی موجوں سے مل جاتا ہے، دریا کی روانی سے مل جاتا ہے، تو اس قطرہ آب کو اس وقت تک زندگی میسر ہوگی جب تک سمندر کی زندگی ہوگی، جب تک دریا کی روانی باقی رہے گی۔ لہٰذا محسوس کریں، وہ فرقے تو بہت سے ہیں، لیکن وہ فرقہ جو عصمت محمد و آل محمد سے مل چکا ہے، وہ فرقہ جو محمد و آل محمد کے بحر بے کراں سے، ان کی تعلیمات کے بحر بے کراں سے مل چکا ہے، اگر اس فرقے سے جڑ جایا جائے تو یقیناً ہم عصمت کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں گے، اور خدا کی تعلیمات جو نبی اکرم اور ان کی آل پاک کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، ہم انہیں صحیح طور سے سمجھ کے اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ آئیے آپ کو لے چلتے اپنے مہمان کی خدمت میں۔ مولانا صاحب، جیسا کہ میں نے بھی ابتدائے کلام میں یہ عرض کیا کہ انسان کا ضمیر خود انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ہر اچھائی اور برائی پر یہ ضمیر روکتا ہے اور ٹوکتا بھی ہے۔ یہ بات الگ ہے، کبھی انسان اپنے ضمیر کی آواز سنتا ہے، کبھی نہیں سنتا ہے۔ تو جب خود قرآن کی آیت کی تفسیر میں نبی اکرم سے صادر ہونے والی حدیثیں ہمارے گوش گزار ہوتی ہیں، ہماری آنکھیں ان کا مطالعہ کرتی ہیں، تو پھر ہم کیوں
اس حقیقت شیعیت سے کیوں اعراض کرتے ہیں، کیوں اس سے دوری کرتے ہیں، اور کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی دنیا کی بوکھلاہٹ شیعیت کو لے کر کیوں ہے؟ اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں پر بھی کوئی خالص چیز ہوتی ہے تو لوگ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کی قیمت کو بھی پہچانتے ہیں. اور جو آپ نے پیورٹی کی بات کہی، جس منزل پر بھی ایسے پروڈکٹس ہوں گے کہ جہاں پر کچھ نقلی چیزیں بنی، تو وہ جو نقلی چیزیں بنانے والے لوگ ہیں ان کا ایک ہم و غم یہ بھی ہوگا کہ جتنی زیادہ نقلی چیز مارکیٹ میں ہم پہنچائیں، اور ایک نظر اس بات پہ بھی رکھیں گے کہ وہ اصلی ہے کہ جس کو دیکھ کے ہم نے نقل بنائی ہے وہ نہ پہنچے. چونکہ اگر وہ مارکیٹ میں اصلی چیز پہنچ گئی تو لوگ نقلی کی طرف دھیان نہیں دیں گے، نقلی دکانیں بند ہو جائیں گی. نقلی دکانیں بند ہو جائیں گی. تو یہ ہر جگہ کا دستور رہا ہے. اب معاملہ یہی ہے کہ جو آپ نے اشارہ بھی کیا، اور ایک طولانی گفتگو اس میں رہی ہے کہ بہت سارے معاصر اسکالرز اور دانشوروں نے جو جامعہ الازہر سے فارغ ہیں انہوں نے بھی اس بات کی طرف توجہ دلانے کی کوشش کی ہے کہ ہم اگر اس دین پر عمل کریں گے جو خالص ہے، جو پیور ہے، تب ہماری مشکلات کا حل ہوگا. اور وہ دین جو تعلیمات پیغمبر کا آئینہ دار ہے، جس کے اندر پیغمبر کی تعلیمات کی روح ملتی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بر صغیر کے شاعر اور مفکر علامہ اقبال نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آج کی اس دنیا میں کہ جہاں پر انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم پلٹیں اس اصل کی طرف جسے روح محمدی کہا جاتا ہے. کہ اسی لیے آپ نے مختلف اشعار جو علامہ اقبال کے ہیں اس میں اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا ہے کہ ان تمام لوگوں کو فرنگی خیالات دے کر روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، اس طرح کے کچھ آپ کے اشعار کے اندر پایا جاتا ہے، جس میں یہی ہے کہ بہت زیادہ اس دور میں انحرافات اور تبلیغی پروپیگنڈے کے ذریعے سے مختلف انداز سے ذرائع ابلاغ کو منفی انداز میں استعمال کر کے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ روح محمد لوگوں تک نہ پہنچنے پائے. تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہو جاتا ہے، یہ امر ضروری ہے کہ انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم سربلند ہو کے جئیں اور باعزت ہو کے جئیں، تو ان اصولوں کی طرف خود غور کرے، تلاش کرے کہ جن اصولوں میں اسلامی سماج اور اسلامی معاشرے کا نکھار پایا جاتا ہے. لیکن ایک افسوس کا مقام یہ ہے کہ چاہے وہ دانشگاہ یعنی الازہر یونیورسٹی کے پروفیسرز ہوں، اساتید ہوں، یا درد رکھنے والے ملت کا دیگر روشن فکر، روشن خیال مفکرین، یہ سب تو ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں اصل کی طرف جانا چاہیے، لیکن وہ جو اصل بنیاد ہے اس کو بھول جاتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیے کہ جو آپ نے اشارہ کیا تھا کہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، آپ دیکھیں کہ سب سے پہلا جو ایک جس سے ایک مرتبہ حاصل ہے، سب سے پہلا رکن جو ہے یا سب سے پہلی شخصیت جو ابو حنیفہ کی ہے، امام ابو حنیفہ کی ہے. اب یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے بعد دیگر امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، آخر میں امام حنبل ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے مذاہب اربعہ کا، اگر آپ اس کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ پائیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ سارے وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے زانو تلمس طے کیا ہے، زانو ادب طے کیا ہے امام صادق علیہ السلام کے سامنے. اور خاص طور پر امام ابو حنیفہ کا تو یہ قول ملتا ہے لولا السنتان لہلک النعمان. اور بعض جگہوں پر ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ مجھے خود اس کا کوئی مدرک نہیں ملا ہے، لیکن ہمارے بزرگ ایک ہیں انہوں نے اس بات کو نقل کیا تھا کہ کہیں کسی جگہ کسی نے ان سے عمر پوچھی ابو حنیفہ سے، امام ابو حنیفہ سے، میں احترام سے نام لوں، کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا 2 سال. تو کہا کہ بھئی آپ تو یہ اتنے 60-65 سال کے ہیں اور آپ 2 سال کہہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ 2 سال اس لیے کہ میں نے یہ 2 سال
در اہل بیت پر سر جھکایا ہے. سبحان اللہ. 2 سال میں نے شاگردی کی ہے امام صادق علیہ السلام کی, تو باقی زندگی تو میری مائنس ہے. یہ 2 سال اصل یہی زندگی کے ہیں, یہ 2 سال ہیں ہمارے. تو بہرحال اب یہ ایک رخ ہے کہ ہم اپنے دین کو جس پر ہم عمل کر رہے ہیں اس دین کو ہم کہاں سے لے رہے ہیں. جی. ان کے شاگردوں سے لیا جائے یہ دین, یا اصل سرچشمے کی طرف ہم جائیں, استاد سے حاصل کریں کہ شاگرد سے حاصل کریں. تو اب اس پہ اگر غور کریں تو مجھے ایک واقعہ ہے, اس واقعے کے ذریعے سے ایک حقیقت کی طرف اشارہ بھی ہو جائے گا. ضرور. تاریخی واقعہ علامہ حلی کا, کہ جو انہوں نے اپنے بہت پیارے انداز میں استدلال کیا ہے اسی بات کی طرف کہ اصالت جو ہے وہ شیعت کو کیوں حاصل ہے. جی. اسلام کی ترجمانی جو ہے شیعت بہتر طریقے سے کیوں کر رہا ہے. حضور جیسا کہ ابھی آپ نے اصالت کے اعتبار سے ذکر کیا اور خود خالص پروڈکٹ کا بھی ذکر کیا اپنے مثالوں میں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انسان وہ ہے جو اصل کو جانتا ہے, یعنی خالص پروڈکٹ, پیور پروڈکٹ کو جانتا ہے, لیکن اس کے باوجود ملاوٹی چیزیں لے رہا ہے. یا یہ کہ کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اصل تک اور پیورٹی تک, پیور پروڈکٹ تک, لیکن اسے لینا نہیں چاہتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک منزل تو یہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر جو آج پائے جا رہے ہیں, خاص طور پر وہ مذاہب کہ جنہیں مذاہب اسلامی کہا جاتا ہے, جو ان کے مفکرین ہیں, جو دانشور حضرات ہیں, جو روشن خیال لوگ ہیں, دانشورانہ مزاج رکھتے ہیں, انٹلیکچل طبقہ, یہ سب کے سب یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں حقیقی تعلیمات پیغمبر کی طرف پلٹنا چاہیے, اور جب تک ہم حقیقی تعلیمات کی طرف نہیں پلٹیں گے ہماری مشکلات کا حل نہیں ہو سکتا. خاص طور پر علامہ اقبال نے اس بات کی طرف مسلسل جو ہے فوکس کیا ہے اور توجہ دلائی ہے کہ ہماری مشکلات کا حل قرآن کے حقیقی تعلیمات ہیں, ہماری مشکلات کا حل سیرت پیغمبر ہے, ہم اس کی طرف پلٹنا ہے. تو یہ تو سب کہتے ہیں, لیکن یہ ایک سوال ہے کہ پھر کیوں نہیں آتے اس اصل کی طرف, یعنی پریکٹیکل میں کیوں نہیں آتے, عملی طور پر کیوں نہیں آتے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر انسان یعنی تعصبانہ طرز میں وہ گرفتار ہو جاتا ہے, جی, اور اس کا رویہ متعصبانہ ہو جاتا ہے, اس کی بنیاد کے اوپر نہیں آ پاتا. اور دوسری ایک وجہ, ایک اور جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ ایک ڈاکٹر ہے, اس کی دوا بڑی پیور ہے, بڑی اچھی دوا ہے, تو لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی یہ اچھی دوا ہے. ایک منزل یہ ہوتی ہے کہ وہ جو تجویز کر رہا ہے, جو نسخہ, وہ نسخہ صحیح تجویز کرتا ہے, اور جو دوا دیتا ہے وہ صحیح دوا دیتا ہے. وہ کچھ لوگوں کو پتہ ہے, جو ماہرین ہیں اس حد تک جانتے ہیں. ایک مقام وہ ہے کہ مختلف لوگ آ کر جب اس کی دوا لیتے ہیں تو ان کو شفا مل رہی ہے, صحت یاب ہو رہے ہیں, تو بات پھیلتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے یہاں کی جو دوا ہے اس سے صحت مل رہی ہے, اس سے بیماری دور ہو رہی ہے, اس سے مسائل حل ہو رہے ہیں. لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے, تو بات معروف ہوتی ہے, مشہور ہوتی ہے, تو کہا جاتا ہے کہ فلاں اس کے ہاتھ میں شفا ہے, جبکہ شفا خدا کے ہاتھ میں, اس کے ہاتھ میں شفا ہے, چونکہ صحیح دوا تجویز کر رہا ہے, تو لوگ آتے ہیں. اب ہمارے یہاں 2 چیزیں ہیں. ایک تو منزل یہ ہے کہ باہر ایک درونی نگاہ ہے, ایک بیرونی نگاہ میں جو شیعت ہے وہ اس مقام پر ہے کہ اسے تعصب کا شکار بنا دیا گیا ہے. اس کی طرف بعض ایسی باتیں جن کی بنیاد کے اوپر لوگ آنا نہیں چاہتے, جی, جبکہ شیخ محمود شلتوت جیسی شخصیت نے باقاعدہ اس بات کا اظہار کیا ہے کہ جس طرح سے آپ مذاہب اربعہ کو مانتے ہیں, مذاہب خمسہ میں شیعت بھی ہے, اگر کوئی عمل کرتا ہے تو فقہی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایک طولانی گفتگو پھر ان کی رہی ہے آیت اللہ برجردی کے ساتھ, وہ ایک الگ گفتگو ہے. جو دوسری منزل جس کو میں نے مثال دی دوا کی, وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بھی تو ایک مشکل ہے. ہمارے یہاں مشکل ہے کہ ہمارا نام تو ہوتا ہے کہ ہم شیعہ ہیں, لیکن چونکہ ہم بہت زیادہ مقید نہیں ہوتے ہیں ان معارف پر عمل کرنے میں جو ہمارے ائمہ طاہرین علیہ السلام نے ہم تک پہنچائے ہیں, لہٰذا ہم اس خالص انداز میں اپنے آپ کو پیش نہیں کر پاتے. اگر ہم پیش کریں اور لوگ دیکھیں کہ نہیں یہ بھی تو جی رہے ہیں اسلامی اصولوں کے سائے میں اور بہترین انداز میں جی رہے ہیں, تو متوجہ ہوں گے.
اچھا ایسا نہیں ہے کہ سب اسی طریقے سے ہیں، قطعاً نہیں. اب آپ دیکھیں کہ لبنان میں، آپ دیکھیں عراق میں، آپ ایران میں، ان جگہوں پر شیعت کا ایک رخ دکھتا ہے جو حقیقی اسلامی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں اور سربلندی کے ساتھ جی رہے ہیں، جنہوں نے حقیقی نسخے کو لیا ہوا ہے. تو یہ ایک ہماری بھی ایک بڑی مشکل ہے کہ ہم اگر خود اس پر عمل کریں اور لوگ ہمیں دیکھیں کہ کس طریقے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے لے دے کے ایک اسلامی انقلاب کا تجربہ ہے. اس اسلامی انقلاب نے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے، منوایا ہے. اس کی بنیاد کے اوپر بہت سارے لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، جیسا کہ نائجیریا میں مثلا جی ہو رہا ہے، اور شیخ زکزاکی کی تحریک مسلسل آگے بڑھ رہی ہے تمام تر سختیوں پابندیوں کے باوجود. کہ یہاں پر ہم ناظرین سے یہ چاہیں گے اور ان سے درخواست بھی کریں گے کہ اس مجاہد کے لیے آپ حضرات بھی دعا کریں کہ ضرور. پروردگار ان کو صحت و سلامتی دے اللہ آمین. اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر اور خاص کر افریقہ کے ان مظلوموں کے اوپر کہ جنہیں ستایا گیا ہے ان کے اوپر قائم رہے اور پروردگار ان کے ذریعے سے لوگوں کی ہدایت کرتا رہے. تو ایک منزل یہ ہے کہ ہم اس رخ کی طرف آتے نہیں ہیں کہ جہاں حقیقی سرچشمہ ہے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سرچشمہ ہمارا ہے، لیکن ہم اس سے سیراب نہیں ہوتے. ہم اس کی پانی کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ پانی بہت اچھا ہے، لیکن جب تک ہم پئیں گے نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے وجود کا حصہ نہیں بنے گا. تو ایک منزل یہ ہے، اور ایک مقام وہ ہے جو باہر کے افراد ہیں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے. جی. وہ باہر سے کہتے ہیں جانا چاہیے، لیکن دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ جہاں پر اصالت ہے، جہاں پر حقیقت ہے، وہاں پر آئیں. جی. رہبر انقلاب اسلامی نے ایک نہج بلاغہ کے سلسلے سے ایک مقام پر ایک گفتگو کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شفا بخش نسخہ موجود ہے نہج بلاغہ کی صورت میں، لیکن ہم اسے حاصل نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں کیسے؟ بالکل اسی طرح جس طرح سے ایک شخص مریض ہو اور اس کے پاس ایک بہترین ڈاکٹر کا نسخہ رکھا ہو، وہ ہر روز اس نسخے کو اٹھا کے چومے اور پھر رکھ دے، اور لیکن اس میں پڑھنے کی کوشش نہ کرے، جی. دوا نہیں اس کے لے کے مطابق دوا نہ لے. عمل نہ کرے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ کبھی اس کا مرض صحیح نہیں ہوگا. تو بالکل اسی طریقے سے اسلامی معاشرہ ہے. ہمارے درد کی دوا نہج بلاغہ کے اندر ہے، لیکن ہم نہج بلاغہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے درد کی دوا صحیفہ سجادیہ میں ہے، ہم صحیفہ سجادیہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے درد کی دوا دعائے معصور میں ہے، ہم دعائے معصور چھوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سا عامل کہاں پر ہمیں شارٹ کٹ میں جو ہے کچھ ایسا بتا دے کہ ایک دم سے دولت ہمارے پاس آ جائے اور سارا ہمارا گھر جو ہے وہ حصار میں آ جائے. یہ ساری مسائل جو ہیں ان کی بنیاد کے اوپر ایک بڑا نقصان ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو حقیقی تعلیمات تک نہیں لے کے جاتے تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے ہم اپنے عمل کے ذریعے سے دوسروں کو دعوت دے سکتے تھے کہ اگر ہم دکھاتے کہ دیکھو ہم ان تعلیمات پر عمل کر کے یہاں پہنچے ہیں، تو دوسرے خود ہمیں اپنے لیے ایک مثال کے طور پر دیکھتے، نمونے کے طور پر دیکھتے اور آگے بڑھتے. لیکن یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. تو ناظرین، صرف تعلیمات تک پہنچنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ تعلیمات تک پہنچنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی ضرورت ہے، عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ انفرادی زندگی سے ہی اجتماعی زندگی بنتی ہے. ہر انسان اپنے کیریکٹر میں اسلام کو اتارنے کی کوشش کرے، اس سے خود پورا معاشرہ بھی ہمارا اسلامی ہو سکتا ہے. گفتگو ہماری جاری رہے گی، رکیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. دیکھتے رہیے شیعت کی فکری بنیادیں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ناظرین، ایک بار پھر سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مسجد جمکران سے ہدایت ٹی وی کے سیٹ کے توسط سے پروگرام شیعت کی فکری بنیادیں، اور ہم شیعت کی فکری بنیادوں میں گفتگو کر رہے ہیں کہ حقیقت جاننے کے بعد بھی انسان کیسے اس سے دور رہتا ہے. یہ تو بہرحال حق پر مبنی ہے کہ کل بھی انسان کے درد کی دوا محمد و آل محمد تھے اور آج بھی ہیں اور ہر زمانے میں رہیں گے. جس طرح سے سرزمین حجاز پر تڑپتی ہوئی انسانیت کو محمد و آل محمد کے ذریعے سے سکون بخشا گیا، اسی طرح سے پروردگار عالم نے ہر زمانے کے لیے محمد و آل محمد کے وسیلے سے انسانیت کو نجات عطا کرنے کی ضمانت لی ہے. اب یہ بات الگ ہے کہ انسان اگر ان کی دہلیز سے دور رہتا ہے تو اسے بھٹکنا پڑتا ہے،
اور اسے درد و الم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آج کے پرآشوب زمانے میں بھی اگر انسان اپنی نجات چاہتا ہے، اطمینان قلب چاہتا ہے، سکون قلب چاہتا ہے اور زندگی میں کامیابی اور ترقی چاہتا ہے تو محمد و آل محمد کے در دولت پر آ کر، ان کی دہلیز پر آ کر جباسائی کرنی ہوگی اور ان سے اپنے زندگی میں کامیابی، کامرانی، کمال، سکون اور اطمینان کی بھیک مانگنی ہوگی۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں مہمان کی خدمت میں اور اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، جیسا کہ ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی وقفے سے پہلے، آپ نے بھی پیورٹی کی طرف جو اشارہ کیا تھا، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ پیور اسلام کہاں سے مل رہا ہے، حقیقی اسلام کہاں سے مل رہا ہے، اس کے بعد بھی تعجب ہوتا ہے ایسے افراد پر جو اس حقیقت کو، اس خالص دین کو چھوڑ کر اور دوسری طرف جاتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں پریشان رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا اظہار خیال ہے؟ جی بالکل، جب آپ حقیقت سے روگردہ ہوں گے تو آپ کو بہت پریشانی ہوگی۔ کہیں پر بھی آپ ایک پتہ جو حقیقی پتہ ہے آپ کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ڈائریکشن میں اگر میں جاؤں گا تو اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا، اس کو ہٹ کے آپ اپنے آپ کو کسی اور راستے پر ڈال دیں تو آپ پریشان ہوتے رہیں گے، گھومتے جی رہیں گے، کبھی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ جی یہ مختلف آپ کو ایسے تاریخی حقائق بھی ملیں گے جی کہ جہاں پر بعض ہمارے علماء نے بڑے دلچسپ انداز میں مناظرانہ روش کو اختیار کرتے ہوئے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستگی کیوں ضروری ہے، اور یہ ہمارا جو طور امتیاز ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ ہیں، یہی بے ہمارا شک۔ امتیاز ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ علماء نے ہمارے اس مسئلے کو بڑی دلچسپ اور حسین انداز میں پیش کیا ہے۔ علامہ حلی کا ایک واقعہ ہے جی کہ جو سلطان خدا بندہ کے ساتھ میں ہے، اور جس کو عموماً ہمارے یہاں جو ہمارے ناظرین نے بھی ظاہراً سنا ہوگا یا نہیں سنا ہوگا تو ان کے لیے ایک تکرار ہو جائے گی، جی پیش فذکر نفعت الذکر۔ تو اس منزل سے، اس باب سے میں اس کو سامنے رکھنا چاہوں گا ضرور۔ کہ سلطان خدا بندہ جو ہے وہ ایلخانی سلسلے کی 11ویں کڑی ہیں، جی اور بہرحال ایک بڑا بادشاہ ہے، اور اس کے جو شاہی جو اس کا سسٹم ہے اس کے اندر ظاہر ہے کہ حرم سرا وغیرہ بھی ان لوگ کے ہوتے تھے اور زوجات بھی ہوتی تھیں۔ تو اس کی ایک زوجہ ہے جس سے وہ بہت محبت کرتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، آپس میں کہیں نا اتفاقی ہوتی ہے، وہ غصے میں طلاق دے دیتا ہے کہ ہم نے تمہیں طلاق دے دی۔ اب طلاق، اتفاق یہ ہے کہ بہرحال یہ علماء عامہ کے ہاں یہ بات ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہندوستان میں مسائل بھی ہوئے، بر صغیر میں مختلف جگہ پر اس بات کو اٹھایا گیا، عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے، بہت سارے کیسز ہیں کہ 3 طلاق کا مسئلہ، کہ ایک ہی نشست میں اگر 3 طلاق دے دی جائیں تو وہ جو ہے ان کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ زوجہ جو ہے وہ شوہر پر حرام ہو جائے گی، اس کے لیے ہے کہ پھر وہ حلالے والا معاملہ ہے کہ 3 طلاق ہونے کے بعد زوجہ حرام ہو جائے گی، اس کے بعد اگر وہ شخص چاہتا ہے کہ دوبارہ سے اختیار کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ شادی کسی اور کے ساتھ ہو، پھر ہو سکتی ہے وہ طلاق دینے پر بھی آمادہ ہو، دوسرا جس سے شادی ہوئی ہے، تب جا کے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ بادشاہ سلامت کے ساتھ پیش آیا، سلطان خدا بندہ کے ساتھ، اپنی زوجہ کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اب طلاق تو 3 طلاق دے دی، واقع ہو گئی۔ اب جتنے بھی علماء تھے ان کے دربار میں سب کو بلایا کہ بھائی بتاؤ کیا ہے، پچھتائے بعد میں کہ یہ کیا ہوا، ہم نے طلاق دے دی۔ اب بلا کے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے۔ اب جو مسئلہ ہے وہ انہوں نے بتایا، جو ان کی فقہ کے اعتبار سے تھا کہ طلاق تو ہو گئی، جی اب آپ کچھ نہیں کر سکتے، اب تو کیا راستہ ہے۔ تو وہ جو ہے جلے کٹے پہ نمک چھڑکنے والی بات، کسی نے کہا کہ اس کا بس یہی راستہ ہے کہ وہ جو ہے اگر آپ جان کی معافی دیں تو عرض کروں گا کہ بھائی بتاؤ، تو اس کا یہی راستہ ہے کہ کسی سے شادی ہو ان کی، اس کے بعد وہ طلاق دے۔ بادشاہ کو بہت ناگوار جی گزری بات کہ نہیں، اگر کہیں پر کوئی ایسا مل رہا ہے موقع کہ جس کے ذریعے سے کوئی ایسا جواز کی صورت فراہم ہو سکے کہ یہ زوجہ ہم پر حرام نہ ہو، طلاق واقع نہ ہو، تو بتاؤ۔ اور کہیں پر کوئی عالم ہے ایسا کہ جو اپنے علم کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کر سکے، تو وہاں پر بادشاہ کے ایک وزیر تھا، وہ علامہ حلی سے واقف تھا،
یہ واقعہ منتخب التواریخ میں نقل ہے اور مختلف جگہوں پر جی اس واقعے کا ذکر ملتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ایک شخصیت ہے، میں ان کو جانتا ہوں اور وہ بھی ماہر ہیں، فقہ جانتے ہیں، قرآنی آیات سے واقف ہیں، روایات سے بھی واقف ہیں، سنت پیغمبر کو جانتے ہیں۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، ان کو لے کے آؤ۔ تو پیش کیا گیا علامہ حلی کو۔ علامہ حلی آئے، پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ بھائی یہ میرے ساتھ مسئلہ ہوا ہے۔ تو علامہ حلی نے کہا کہ نہیں، تو طلاق تمہاری واقعی نہیں ہوئی ہے، شرائط طلاق نہیں تھے، جی کیونکہ جو شرائط طلاق ہیں ظاہر ہے کہ گواہ وغیرہ تو سب نہیں ہوں گے، یا جو بھی ہو کہ غضبناک تھے، غصے میں تھے، بادشاہ سلامت انہوں نے طلاق دے دی کہ شرائط طلاق نہیں ہے، لہٰذا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ اب یہ خوش ہوئے کہ یہ تو ایک مطلب جواز کی صورت جی فراہم ہو گئی۔ تو کسی وزیر نے پھر چغلی کر دی کہ بھائی یہ جن سے آپ نے مسئلہ دریافت کیا ہے یہ پتہ بھی ہے، یہ تو یہ کون صاحب ہیں؟ ہاں کون صاحب ہیں، ان کا تعلق ہماری جماعت سے نہیں ہے جی اور یہ ہم میں سے نہیں ہیں، یہ مذہب امامیہ سے متعلق ہیں۔ اور اس بات کو لے کر پھر پورے دربار میں چمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب بھائی بادشاہ کا تو انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا تھا، اب بادشاہ نے بھی سوچا کہ بھئی کیا کیا جائے، یہ تو لوگ اگر یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ اور ہمارا جو رسمی مذہب ہے، جو درباری مذہب ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ جو اس شخص نے جس کی روشنی میں مسئلے کو بتایا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس نے وزیر سے گفتگو کی، تو وزیر نے کہا کہ بھئی دیکھیں ایسا ہے کہ آپ قطعاً اس کے اوپر جو دربار کے حالات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ عمل کریں، اور آپ مسئلے کو ایسے ہی سمجھیں کہ طلاق ہو گئی ہے۔ پھر اس نے بادشاہ نے کہا کہ پھر ایک نشست کا ہم اہتمام کرتے ہیں، جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ امامیہ سے متعلق ہے، تو ایک بار دیکھ تو لیں کہ اس کے اندر علم پایا جاتا ہے نہیں پایا جاتا ہے، اگر دلائل سے واضح کر دیتا ہے تو کیا مسئلہ ہے۔ تو وزیر نے بھی کہا ہاں ٹھیک ہے، چلیں اس طرح سے کچھ کرتے ہیں۔ رائے مشورے کے ساتھ یہ طے ہوا کہ ان کو ایک نشست میں بلایا جائے، علامہ حلی کو۔ علامہ حلی کو دعوت دی گئی، نشست سج گئی دربار کی، علماء بیٹھے ہوئے تھے، یہ آئے۔ انہوں نے آنے کے بعد چونکہ دیر میں آئے تھے تو اپنی جوتیاں اٹھائیں نالین، اور جوتیاں اٹھا کر سلام کیا، سلام علیکم کہہ کے بالکل سیدھا مجمع کی صفوں کو چیرتے ہوئے بادشاہ سلامت واہ کا جہاں تخت تھا جی ان کے پاس جہاں وہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں ان کے بغل میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب لوگوں نے کہا کہ دیکھیں ہم کہہ رہے تھے کہ یہ نہ صرف یہ کہ یہ اس کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس عقل و شعور بھی نہیں ہے، فکر بھی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں کوئی اپنی جوتیاں لے کے یہاں تک آتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کی عظمت اور اس کے احترام کو یہ زیر سوال لے گئے، اس پر حرف آیا ہے، انہوں نے کوئی عزت نہیں کی بادشاہ کہ سلامت جوتیوں کی۔ کے ساتھ بادشاہ کے پاس پہنچ گئے۔ ہاں جوتیوں کے ساتھ، اور پھر صرف سلام علیکم، احتراماً سر نہیں جھکایا، احترام نہیں کیا، جی کھڑے ہو کر فرشی گویا آداب نہیں کیا، جی لکھنوی اس میں کہا جائے دستور میں، تو یہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں نے سلام، چونکہ سلام تو انہوں نے کیا تھا کہ رسول اللہ بڑے تھے کہ بادشاہ سلامت آپ بڑے ہیں، تو کہا بھائی رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے پاس جب کوئی آتا تھا سلام کرتا تھا، جی اس سے زیادہ رسول اللہ نے کسی سے نہیں کہا کہ سلام کرنے کے بعد تو میرا احترام کرو، واہ تو آپ کو اتنے بڑے تو ہیں نہیں رسول اللہ بہت سے خوب۔ بڑے، تو میں نے جو واجب تھا، جو ضروری تھا، وہ لازم تھا، اس کو میں نے انجام دیا ہے۔ تو میں نے سلام کیا، اور آپ کی ذات رسول اللہ سے تو بڑی نہیں تھی، رسول اللہ بھی سلام کو قبول کرتے تھے، جی اس سے زیادہ کی کوئی توقع رکھنا مناسب بھی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ کہ انہوں نے ایک بات کہی۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ پھر چلیں ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ہم نے مان لی، لیکن یہ جو آپ نے کام کیا یہ تو بالکل بچکانہ حرکت ہے کہ آپ کو ادھر بیٹھنا چاہیے تھا، آپ بادشاہ صاحب کے بغل میں بیٹھ گئے۔ کہ نہیں میں آیا، میں نے آنے کے بعد جگہ دیکھی، ادھر ادھر سب طرف لوگ موجود تھے، بھرا ہوا تھا دربار اور مجمع جہاں پر جس جگہ پہ نشست ہو رہی تھی، کہ وہاں پہ کوئی جگہ نہیں تھی، تو مجھے جو جگہ نظر آئی بادشاہ سلامت کے پاس میں جگہ نظر آئی، میں تو وہاں جا کے میں بیٹھ گیا، تو اس میں نے کیا برا کیا؟ اچھا یہ مسئلہ کہ اچھا یہ انہوں نے، لیکن یہ نالین جو لے کے آئے یہ اب جی علامہ حلی نے کہا ہاں نالین میں کیوں لے کے آیا ہوں؟ کہا نالین میں اس لیے یہاں پر لے کے آیا ہوں کہ یہاں پر دربار میں مجھے حنفی علماء نظر آ رہے ہیں،
اور امام ابو حنیفہ کے ماننے والے. لیکن مجھے ایک بات جو ہے وہ کھٹک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں چرا کے چلے جاتے تھے، اور پھر حضور کو بڑی زحمت ہوتی تھی. تو مجھے لگا ان کے ماننے والے یہاں پہ موجود ہیں، میری بھی جوتیاں کہیں نہ لے جائیں. اللہ اکبر. تو یہ جب بات کہی تو وہ جو جتنے بھی حنفی تھے علماء، وہ سب کے سب کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، اتنا فرق ہے رسول اللہ اور ابو حنیفہ کے درمیان میں، آپ کیسے بات کر رہے ہیں، وہ تو تھے ہی نہیں، وہ تو بعد میں جی عالم وجود میں آئے ہیں، تو آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، 150 سال کا تقریباً فاصلہ ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جوتیاں کہا ہاں ٹھیک ہے سمجھ گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. یہ امام ابو حنیفہ نہیں تھے، امام شافعی تھے. تو اب وہ شافعی جو ہے وہ چرا لیا کرتے تھے. تو اب وہ جو امام شافعی کے ماننے والے تھے وہ کھڑے ہو گئے کہ بھائی یہ تو 200 سال کے بعد ہے رسول اللہ سے، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام شافعی بھی نہیں تھے، امام مالک تھے، شاید انہوں نے ایسا شاید کیا انہوں ہو. نے ایسا کیا ہو. اب مالکیوں نے بھی یہ کہا، احتجاج کیا، یہ کیا عجیب طرح کی باتیں کر رہے ہیں. پھر بات یہاں تک آئی کہ نہیں اچھا، پھر احمد بن حنبل تھے، تو کہا کہ نہیں وہ سب بھی سب بات کے ہیں، سب وہ تو جی. اور بات کے ہیں احمد بن حنبل، وہ کہاں سے کر سکتے ہیں. تو علامہ حلی نے اب یہاں سے کہا کہ آپ لوگ یہ مانتے ہیں یہ سب بات کے ہیں، پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے، کوئی شک، یعنی میں اپنے الفاظ میں پیش کر رہا ہوں، جی. کوئی شک کوئی شبہ کہ یہ سب پیغمبر کے دور میں نہیں تھے، یہ سب پیغمبر کے دور کے بہت بعد میں آئے ہیں، اور کم از کم کا فاصلہ 150 سال کا ہے. کہا کہ ہاں یہ تو ہم مانتے ہیں کہ یہ سب لوگ نہیں تھے. اب جب انہوں نے سب نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ سب لوگ پیغمبر کے دور میں نہیں تھے، تو علامہ حلی نے کہا کہ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم میں اور آپ میں جو فرق ہے اس کو آپ محسوس کیجئے کہ آپ نے دین وہاں لیا ہے کہ جہاں پر آپ کو یہ یقین نہیں ہے کہ جن سے ہم دین لے رہے ہیں یہ پیغمبر کے زمانے میں تھے، بلکہ اس بات پہ یقین ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے. اور ہمارا یہ ماننا ہے، ہمارا یقین اس بات پر ہے کہ ہم نے جس سے دین لیا ہے وہ نفس پیغمبر ہے، سبحان اللہ. وہ پیغمبر کے ہر پل ساتھ رہا ہے. تو اس صورت میں آپ کس دین پر عمل کریں گے؟ اس دین پر عمل کریں گے کہ جو پیغمبر کے بہت بعد آپ نے لیا ہے، اس مکتب پہ عمل کریں گے، یا اس مکتب کو اختیار کریں گے جو پیغمبر کے دور میں تھا، جس کی داغ بیل خود پیغمبر نے ڈالی ہے. سبحان اللہ. تو اس کے بعد کے سلسلے سے ملتا ہے کہ پھر یہ خدا بندہ جو ہے وہ خود یعنی اس امامیہ مذہب کو اختیار کر لیتا ہے اور شیعہ ہو جاتا ہے. نتیجتاً دربار اور تمام افراد جو ہے پھر وہ ایک شیعی حکومت کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جو علامہ حلی نے اس انداز سے اس کو پیش کیا ہے کہ جتنے بھی یہ مذاہب کے ماننے والے تھے یہ سب کے سب جب بعد میں آئے ہیں تو آپ کیوں اس مکتب کو اختیار کیے ہوئے ہیں جو بعد کا مکتب ہے؟ جی. کیوں نہیں اس مکتب کے اوپر آتے جو پیغمبر کے دور میں پروان چڑھا، جی. اور پیغمبر نے جس کے لیے کہا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون. اگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں، تو ہم ان کامیاب لوگوں کے ساتھ کیوں نہیں ہو جاتے ہیں جی. کہ جن کی کامیابی کی سند کسی اور نے نہیں دی، خود پیغمبر نے دی ہے. بے شک. تو یہ مسئلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے، یعنی اس واقعے کے ذریعے سے بھی ہم اس بات کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں کہ اگر حقیقی معنی میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوہر تعلیمات پیغمبر سے صلی جڑیں اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور حقیقی معارف کو اگر ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے اس در پر سر کو جھکائیں کہ جو در اہل بیت ہے، جس در پر آ کر پیغمبر خود سلام کیا کرتے تھے، اور تعلیمات کو وہاں سے حاصل کریں کہ جہاں پیغمبر نے مختلف انداز سے نص کے ذریعے سے، اشاروں کے ذریعے سے، کنایوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے کہ میں نے جس سلسلہ ہدایت کو قائم کیا ہے، اگر تم اس سلسلہ ہدایت سے جڑو گے تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو، اور اس سلسلہ ہدایت کو اگر تم اپنے ساتھ رکھو گے اور اگر قرآن و اہل بیت سے وابستہ رہو گے تب میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے. کہ انی تارکم فیکم الثقلین، جی. جو ثقلین کے سلسلے سے پیغمبر نے بیان کیا
کتاب اللہ و عطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، کہ تم ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ہمیں اس در پر جانا ہے کہ جس در پر جا کر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے تعلیمات وہی ہیں جو پیغمبر کے تعلیمات تھے۔ بہت خوب، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو ناظرین، شیعیت کی اصالت کے بارے میں، شیعیت کی حقیقت کے بارے میں، اور شیعیت کو جو اسلام میں محوریت حاصل ہے اس کے بارے میں آپ کو ان مثالوں سے، ان واقعات سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اور بہت اچھی بات کی طرف مولانا صاحب نے اشارہ کیا کہ نبی اکرم نے اس مکتب کی اور اس مذہب کی بنیاد ڈالی ہے، لہٰذا نہ صرف یہ کہ نبی اکرم نے جگہ جگہ اپنی حیات طیبہ میں، اپنی حیات مبارکہ میں شیعیت کی تائید کی، شیعیت کا لفظ استعمال کیا، اس کا ذکر کیا، بلکہ یہ کہ کامیابی کی ضمانت بھی دی ہے۔ تو اگر آج ہم خود اپنے آپ کو اسلام کا فالوور سمجھتے ہیں اور خود اسلام کے ذریعے ہم خدا کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے جو وسیلہ ہمارے لیے قرار دیا ہے، پروردگار عالم نے جن ذوات مقدسہ کو ہمارے لیے توسل کے طور پر پیش کیا ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے خدا کی رضا حاصل کریں، ان تک پہنچ جائیں، تعصب کی اینک کو اتار کر اور معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ذوات مقدسہ سے متمسک ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا کو بھی کامیاب کر سکیں اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب کر سکیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں خدا آپ کو بھی مزید صحت و سلامتی عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے ناظرین تک آپ کے توسط سے اور آپ جیسے علماء کے توسط سے پیغام پہنچاتے رہیں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ تو ناظرین، ہمارے لیے آج کی گفتگو یہیں پر رکے گی انشاءاللہ، اور چونکہ ہمارے پاس وقت کی محدودیت ہوتی ہے، سوال سے سوال پیدا ہوتے ہیں، اور اس موضوع پر بہت سارے سوالات ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ابھر رہے ہیں، جو خود ہمارے ذہنوں میں ابھرتے ہیں، جن کا جواب ہم حاصل کرنے کے لیے اس پروگرام کو ہم نے آپ کے لیے ترتیب دیا ہے اور مولانا صاحب کو خصوصی طور پر اس کے لیے دعوت دی ہے۔ آئندہ آنے والے پروگرامز میں اس کے اوپر مزید تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ ہمیں دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اہم اور قیمتی معلومات کے ساتھ آپ کے پاس پھر سے حاضری کا شرف حاصل کر سکے۔ دیکھنا نہ بھولیے گا پروگرام شیعیت کی فکری بنیادیں۔ فی الحال دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ خدا حافظ۔